اردشین نام کا ایک بادشاہ تھا۔ حضرت محدث ابن الجوزی آج سے 700 سال پہلے لکھتے ہیں، اردشین بادشاہ بڑا ہی خوبصورت، جوان اور عقل مند تھا۔ اس نے اپنے علاقے کے قریب سارے ریاستوں کو قبضہ کر لیا۔ بڑا عقل مند بادشاہ اور بڑا ہی خوبصورت تھا، قبضہ کر لیا۔ ایک بادشاہ بڑا ہی سخت تھا، اس کے ساتھ لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی۔ وہ کہتا ہے اس پہ میرا قبضہ نہیں ہو رہا تھا، اور جب ہم نے سارے ریاستوں نے مل کر اس پر حملہ کیا تو وہ ایک قلعے کے اندر جا چھپا۔ اردشین باہر سے انتظار کرتا رہا کہ وہ کب باہر آئے اور میں کب اس پر حملہ کروں۔ کئی دن بیت گئے۔ اب اسے بھی ضد پیدا ہو گئی کہ کسی بھی صورت میں اس ریاست پر قبضہ کرو۔ اسے بھی ضد پیدا ہو گئی۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس پر اس نے حملہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس بادشاہ کی بیٹی قلعے کے دیوار پر چلنے لگی۔ اچانک اس کی نظر اردشین پر پڑی۔ جب اس نے اردشین کی حسن اور جمال کو دیکھی تو وہ عاشق ہو گئی اور اپنے ہی باپ کے خلاف کہنے لگی، اگر تو شادی کا وعدہ کرے تو میں تجھے راستہ بتاتی ہوں، حملہ کرنے کے لیے میں راستہ بتاتی ہوں۔ اس نے کہا، میرا وعدہ رہا، تو راستہ بتا۔ اس نے راستہ بتایا اپنے ہی باپ کے خلاف۔ اردشین قلعے کے اندر داخل ہوا، اندر حملہ کیا، اس لڑکی کے باپ کو قتل کیا، اس علاقے پر قبضہ کیا شادی کے وعدے پر۔ ہاں نفسانی خواہشات آدمی کو اندھا کر دیتی ہے، نہیں سمجھ میں آتی کہ اس کو میں کدھر جا رہا ہوں۔ انسان نفسانی خواہشات پر آ کر اندھا ہو جاتا ہے۔ حملہ کیا، فتح حاصل ہوئی، وعدے کے مطابق اس نے شادی کی، اس لڑکی کو اپنے محل میں لے کے آیا۔ تو پہلے دن شادی کی پہلی رات تھی، بستر بچھایا کنیز نے، تو وہ کروٹ کبھی ادھر بدلتی تو کبھی ادھر بدلتی۔ بادشاہ کہنے لگا، کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، میرے بستر میں کچھ ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے چراغ جلائی اور جب بستر اٹھایا تو ایک چھوٹا سا دھاگا نکل آیا۔ دھاگے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ بادشاہ کہنے لگا، تو اتنی نرم و نازک ہے جو ایک دھاگے کی وجہ سے تجھے تکلیف ہونے لگی؟ کہنے لگی، میرے باپ نے میرے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا، روز میرا بستر بھی خود بچھاتا تھا، اور ایک آلہ رکھا تھا اس نے، وہ ہر روز ناپتا تھا کہیں پائے اونچ نیچ نہ ہو جائے، تاکہ اس سے میری بیٹی کو تکلیف نہ ہو، میری بیٹی کی نیند کہیں خراب نہ ہو جائے۔ وہ ہر روز آلہ لے کے ماپتا تھا، اور میرے لیے گوشت اور کپڑے بھی خود پسند کر کے لاتا۔ میرے کھانے پینے کا میرا باپ خود میرا خیال رکھتا، میرے وہ ساری چیزوں کا خیال وہ خود کرتا۔ میرا باپ مجھے بہت نرم و نازک سے پالا ہے۔ اردشین کہنے لگا، اچھا وہ اتنا پیار کرتا تھا، پھر تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگا، بلاؤ کنیزوں کو۔ کنیزوں کو بلایا اور فرمایا، اس کو اٹھاؤ، جلاد کے پاس لے جاؤ، جلاد سے کہو اس کے بال ایک گھوڑے سے باندھے، اس کے پیر دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھے، اور ایک گھوڑے کو ایک طرف بھگا دے، دوسرے گھوڑے کو دوسری طرف بھگا دے۔ اس کا باپ اس کے ساتھ اتنا پیار کیا، یہ نفس کی غلام ہے،
یہ خود کے باپ کی وفادار نہ رہی تو میری وفادار کیسے بنے گی؟ اس نے اتنے نازوں سے پالا کہ ایک تاغا اسے برداشت نہ ہو سکا۔ یاد رکھو، اگر نفس کی غلامی کرو، اپنے نفس کے پیچھے چلو تو یہ تباہی ہے۔ جب ہم نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا تو پھر یہ دنیا ہمارے ساتھ وفا کیسے کرے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اصول پسند زندگی بنائیں، ایک ایک کر کے اپنے خواہشات سے پیچھے آ جائیں، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں، اپنے نفس کو سمجھائیں ضروری نہیں روٹی ہر وقت مزے کے لیے کھائے، کبھی کبھی بھوک مٹانے کے لیے خشک روٹیوں سے کام چلا لیا کریں، کبھی سادے کھانے پر بھی راضی ہو جائے، کبھی تھوڑا ہی کھا کے اپنے کمرے میں اس کو یاد کرو جس نے ہم سب کو بنایا۔ نفس کے پیچھے نہ بھاگیے گا، تباہی کرے گا۔ رب کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔